يعلمون والذين لا يعلمون إنما صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وكما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم هالكون إلا العالمون والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون على قدر عظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیارے بچوں اور بچیوں، یہاں پر آ کر بہت خوشی اور مسرت ہوئی، اور پہلی مرتبہ آج مجھے یہاں آنے کا موقع نصیب ہوا کہ ہمارے شاگرد عبدالصمد اور ان کے والد محترم کی کوششوں کا نتیجہ ہے، اور کتنی خوشی ہوئی میں اس کا اندازہ آپ کو نہیں بتا سکتا۔ قرآن کریم یہاں پڑھا جا رہا ہے، اور دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں یہاں پر دی جا رہی ہے۔ یہ آپ کے لیے بھی جو ہے خوش قسمتی کی بات ہے۔ بہت سے مواقع، بہت سی جگہ ایسے ہیں جہاں صرف دینی کی تعلیم ہے، بہت سی جگہ ایسے ہیں جہاں صرف دنیا ہی کی تعلیم ہے۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا موقع اور اچھا وقت ہے کہ اللہ نے آپ کو یہاں قرآن کریم اور دینیات سیکھنے کا بھی موقع عنایت فرمایا، اور عصری تعلیم ان کی بظاہر دنیا میں ضرورت پڑتی ہے، ان علوم و فنون کو سیکھنے کا بھی موقع اللہ نے آپ کو دیا۔ اس لیے آپ کو بھی اس وقت کی اور یہاں اس مدرسے کی، اس اسکول کی بھی جو ہے قدر کرنی چاہیے۔ چھوٹی سی صورت ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے وقت کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ جو آدمی وقت کی اہمیت اور اس کی قدر کرے گا تو وہ کچھ بن جائے گا، چاہے وہ دنیا کا کام کرنے والا ہو، چاہے دین کا کام کرنے والا ہو، دینی تعلیم حاصل کرنے والا ہو یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا ہو۔ جو آدمی وقت کی قدر کرے گا، محنت کرے گا، اور جس چیز کے لیے محنت کرے گا وہ اس کو پالے گا۔ تو ہمیں اللہ نے یہ دین اور دنیا کی تعلیم سیکھنے کا موقع عنایت فرمایا، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جتنی بھی محنت کریں گے آپ کے کام آئے گا، اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ دینی تعلیم ہو، عصری تعلیم ہو، سب سے پہلے تو آدمی اپنا وقت لگائے۔ آدمی اگر کن ذہن ہے یہ اس کے لیے بڑا عیب نہیں ہے، کمزور ذہن ہونا یہ کوئی بڑا عیب نہیں ہے۔ غیر حاضری کرنا اور دیر حاضری کرنا یہ بڑا عیب بن جائے گا۔ آدمی کا ذہن اچھا ہے، بہت ذہین ہے، ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، لیکن وقت پر جو ہے درسگاہ میں حاضر نہیں ہوتا، کلاس میں حاضر نہیں ہوتا، مدرسے میں حاضر نہیں ہوتا، تو کتنا بھی اچھا ذہن کا ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور کتنا بھی کن ذہن ہو، کمزور ذہن کا ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، محنت کرتا رہے گا، وقت پر حاضر ہوتا رہے گا، انشاءاللہ اس کو کامیابی ملے گی۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت لگائیں، اور درسگاہ کا جو وقت ہے، کلاس میں آنے کا جو وقت ہے، اس وقت کی جو ہے پابندی کریں۔ ایک امام گزرے ہیں، حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ، نام سنا ہوگا۔ وہ بہت کن ذہن تھے، لیکن درسگاہ کی پابندی اور اپنے استاد محترم ان کے جو ہے درس میں حاضری امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں ہے، تو وہاں پر حاضری اتنی زیادہ تھی کہ آپ کبھی بھی غیر حاضری نہیں کرتے۔ غیر حاضری تو دور کی بات، غیر حاضری بھی نہیں ہوتی، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، عید کا موقع ہو، بقرعید کا موقع ہو، یا اور کوئی خوشی غمی کا موقع ہو، کبھی بھی غیر حاضری نہیں۔ یہاں تک کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور گھر والوں نے اطلاع دی کہ آپ بیٹے کے انتقال میں تشریف لائیں، کفن دفن کریں، نماز پڑھائیں،
لیکن آپ نے کہا کہ میں اگر جاؤں گا یہاں سے تو میرے استاد محترم کا سبق چھوٹ جائے گا اور یہ میرے لیے بڑا نقصان ہے۔ بیٹا دنیا سے چلا گیا، انشاءاللہ جنت میں مل جائے گا، ملاقات ہو جائے گی، لیکن یہاں جو سبق چھوٹ گیا ہے میرا آج جانے کی وجہ سے چھوٹ جائے گا، وہ بڑا نقصان میں مانتا ہوں۔ اس لیے کہا کہ بس ہم یہیں سے ایصال ثواب کر دیں گے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں گے، لیکن کفن دفن تم ہی کرو۔ تو گھر والوں کو اجازت دے دی، عزیز و اقارب رشتہ داروں کو کہا کہ بس میں نہیں آ سکتا، تم ہی کفن دفن کرو۔ حالانکہ بیٹا ہے، حقیقی بیٹا ہے، کون آدمی ہوگا کہ جو اس کی تدفین میں نہ جائے، لیکن اپنے جو ہے سبق کی وجہ سے آپ وہاں نہیں گئے اور اپنی حاضری کو، درس کی حاضری کو اہمیت دی، تو اللہ نے وقت کا امام بنایا۔ اور گاہے بگاہے کبھی کبھی حضرت امام ابو حنیفہ جو ان کے استاد ہوتے ہیں ان سے فرمایا کرتے تھے کہ جب وقت کے امام بن گئے، بڑے عالم بن گئے، قاضی القضات بن گئے، تو فرماتے تھے کہ تم جب شروع میں آئے درس کے اندر، سبق کے اندر، تو بہت کمزور ذہن کے تھے، سبق سناتے تھے یاد نہیں ہوتا تھا، لیکن تم لگے رہے، محنت کرتے رہے اور وقت کی پابندی نے تمہیں امام بنا دیا، تم کامیاب ہو گئے۔ تو آدمی کن ذہن ہو، کمزور ذہن کا ہو، یہ اس کے لیے بڑا عیب نہیں ہے۔ آدمی محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے اور اپنی جو ہے جد و جہد کو جاری رکھے، درس میں حاضر ہو، وقت پر حاضر ہو، تو انشاءاللہ وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، کامیاب ہو۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو کلاس کا وقت ہے اس میں وقت پر حاضر ہو جانا ہے، اسکول کا جو وقت آپ کے لیے متعین کر دے گا اس پر حاضر ہو جانا ہے۔ بہت سے بچے جو علاقے کے ہوتے ہیں، شہر کے، گاؤں کے، وہ غیر حاضری بھی کرتے ہیں، دیر حاضری بھی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اچھے ذہن کا بچہ ہے، یاد کرنا چاہے یاد ہو سکتا ہے، لیکن بس وہی غیر حاضری، دیر حاضری، کبھی گھر والوں کی طرف سے بھی لاپرواہی، وہاں بھیج دیا۔ گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وقت پر بچے کو جو ہے مدرسہ بھیجیں، اور اگر کہیں دیر کرے تو اس پر پوچھ تاچھ کرے۔ مدرسے والے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور وہاں ادھر کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے لاپرواہی رہتی ہے۔ بچہ تو بہرحال بچہ ہے، اسے ابھی اپنے نفع نقصان کا کوئی ابھی اس کو اہمیت نہیں ہے، لیکن جو بڑے ہیں، گھر والے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے، معلوم کریں ہمارا بچہ گھر سے آ گیا، یہاں پر وقت پر آیا نہیں آیا۔ تو آدمی خود ابھی بچوں، آپ اس کو بھی جو ہے اہمیت دو کہ ہمیں غیر حاضری نہیں کرنی، دیر حاضری نہیں کرنی، اور جو سبق پڑھایا جائے آپ کو اس کو توجہ سے سنا جائے، پھر اس کو دوبارہ پڑھا جائے، یاد کیا جائے۔ انشاءاللہ یہ چیز جب آپ کریں گے، دینی تعلیم ہو یا عصری تعلیم ہو، آپ یہ کتاب، کوئی بھی کتاب، ہندی کی ہو، انگلش کی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو جو ہے بہت غور سے سنیں اور پھر اس کا اعادہ کریں، دوہرا لیں، یاد کریں، تو انشاءاللہ جس فن کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں اس میں کامیابی ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ تو آپ جو ہے وقت کی اہمیت کو سمجھیں، اور اللہ نے جو یہاں پڑھنے کا موقع دیا ہے، کوئی بھی علم اور کوئی بھی فن بیکار نہیں ہوتا۔ آپ اچھی نیت سے پڑھیں تو انشاءاللہ جو ہے انگریزی کے ذریعے آپ دین کی خدمت کریں گے۔ قرآن کریم پڑھ کر تو دین کی خدمت ہوتی ہے، اس کا تو الفاظ کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا عبادت ہے ہی، لیکن دینی علوم اور عصری علوم کے علاوہ اگر آدمی دیگر علوم و فنون کے اندر بھی اچھی نیت کر لے تو انشاءاللہ اس میں بھی فائدہ ہے، فائدے سے خالی نہیں۔ اور میں نے آیت پڑھی تھی، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ دینی تعلیم ہو یا عصری تعلیم ہو، جو آدمی حاصل کر لیتا ہے وہ